اسلام کا ظاہر کیا ہے اور اسلام کا باطن کیا ہے، اسلام کا جسم کیا ہے اور اسلام کا روح کیا ہے۔ اور میں نے بھی مثال دی تھی، یاد رکھیے کہ جیسے انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ انسان کا جسم، یہ آپ اور میرا جسم ایک دوسرے کو نظر آ رہا ہے، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، سر ہے، چہرہ ہے، جسم ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کسی کا قد لمبا، کسی کا چھوٹا، کسی کا درمیانہ، کسی کا رنگ گورا، کسی کا کالا، کسی کا سانولا، یہ سب ہمارا جسم ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اس جسم کے اندر ایک روح ہے، وہ روح جب تک آپ کے اندر ہے آپ زندہ ہیں، چلتے پھرتے انسان ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، میری بات سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم گرمی سردی کا ہمیں احساس ہو رہا ہے، موسم گرما ہے، اے سی چل رہا ہے، پنکھوں کی ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، دوپہر دھوپ میں نکلیں گے، ہیٹ محسوس کریں گے، توجہ ہے جی۔ جسم کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ جسم کی بیماریاں ہیں۔ جسم کا تقاضا ہے کہ بھوک لگے کھانا دیا جائے، پیاس لگے پانی دیا جائے۔ مرد کے اندر اللہ نے اگر مرد ہو تو فطری تقاضا رکھا ہے عورت کا، عورت کے اندر مرد کا، گرمی سردی محسوس کرنے کا، کمزوری اور طاقت محسوس کرنے کا، یہ سارے تقاضے جسم کے۔ کپڑا، جوتا، رہائش، چھت، کاروبار، ملازمت، نوکری، یہ غذائیں، یہ فروٹ، یہ پھل، یہ میوے، یہ اناج، یہ سب کس کی ضرورت ہے؟ جسم کی کچھ بیماریاں بھی ہیں، ٹی بی، کینسر، بخار، یرقان، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں، یہ جسم کی بیماری، یہ روح کی بیماریاں نہیں ہیں۔ فالج اور جسم کی بیماریوں کے 3 طریقہ علاج ہے، طب یونانی، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک۔ تینوں علاجوں کا مقصد ایک ہے، جسم توانا ہو جائے، صحت مند ہو جائے، کمزوری سے بچ جائے۔ تو جو ہے جی، آپ سوچیں کہ جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے کتنے ہسپتال ہیں، دواخانے ہیں، کلینکیں ہیں، اور کیا ماں باپ، اولاد، امیر غریب، ہر ایک جسم کی بیماری کے علاج کے لیے بھاگا ہوا بے شک۔ ہے بھائی۔ جی، یہ جتنے کرسی پر بیٹھے ہیں یہ سارے روح کی بیماری کی وجہ سے بیٹھے ہیں، جسم کی بیماری کی وجہ سے۔ جسم کمزور ہے جی، نیچے نہیں بیٹھا جاتا جی، گھٹنوں میں درد ہے جی، ٹانگوں میں درد ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے، آپ کو پتہ نہیں مفتی شبیر صاحب بتلاتے ہیں یا نہیں بتلایا ہوا مسئلہ کیا؟ کرسی پہ بیٹھ کے نماز کس کی ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے۔ جو کھڑے ہونے پر قادر ہے اور پھر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہے اور زمین پر نہیں کرتا، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اس قدر بیمار ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 4 رکعتوں میں اوسطاً 5 منٹ لگتے ہیں، فجر کی نماز میں 10-15 منٹ، عام نمازوں میں 5 منٹ 6 منٹ، جمعے کی نماز میں 5 منٹ۔ تو جو بندہ 5 منٹ کھڑے ہونے پر بھی قادر، اس کو چکر آ جائے گا، گر جائے گا، کمزور ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ جس کا آپریشن ہے، کوئی ہڈی میں تکلیف ایسی ہے، ٹانگ مڑتی نہیں، وہ بھی ہلکے ہلکے زمین پر ٹانگ رکھ کر اگر سجدہ کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، وہ اسی بیٹھے۔ یہ جو لوگ 10-10 منٹ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، 15-15 منٹ چل رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں بغیر سہارے کے، آتے ہی مسجد میں دھڑم کرسی، انہوں نے کبھی کسی مفتی سے تحقیق کی؟ سارے خود مفتی بنے،
ان کی یہ کرسیوں پہ نمازیں نہیں ہیں. سنت نفل کی تو پھر بھی گنجائش ہے کچھ، فرضوں کی خاص طور پر آپ کار میں بیٹھ کر بھی نفل پڑھ سکتے. ہوائی جہاز اور ریل میں فرض اور نفل دونوں پڑھ سکتے. ان سے قبلہ رخ معلوم کریں کھڑے ہو کر. باقی بسوں کاروں پر آپ فرض نہیں پڑھ سکتے، اتر کر پڑھیں، رکوا کر پڑھیں. تو جو ہے آج کل ایک فیشن بن چکا ہے. کیا؟ ہلکی سی تھوڑی سی کمزوری جسم میں، ٹانگوں میں، ذرا کمر میں، میری کمر میں بھی درد ہے، مجھے موروں کا مسئلہ ہے، 2 مورے فریکچر ہوئے. میں عام کرسی پر بیٹھتا ہوں. نماز شیخ الاسلام تقی عثمانی 87 سال کے ہیں. کچھ عرصہ کرسی پہ نماز پڑھنے لگی، اللہ سے رو رو کر معافیاں مانگی، اللہ مجھے زمین والا سجدہ دے دے. مفتی اعظم ہے. جو بندہ چل بھی نہیں سکتا، مرد عورت اتنا کمزور ہے کہ اس کو سہاروں کے تا چلنا پڑتا ہے. اگر اس کی ٹیک ختم کر دی جائے تو گر جائے گا. اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ لو. نماز میں جو آدمی زمین پہ سجدہ کرے تو زمین سے اٹھ نہیں سکتا، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتا. اس قدر جو لاغر اور کمزور ہے، بیمار ہے، وہ سجدے اس کے لیے ہے کہ رکوع کرے یا تھوڑا جھک جائے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے. جو اس رکوع اور سجدے اور قیام تینوں میں سے جس بات پر کیا ہے قادر ہے، وہ اس کے لیے اسی طرح کرنا لازم ہے. جس چیز سے عاجز ہے وہ اشارے سے. ایک ضمنی مسئلہ بتلا دیا ہے یہ اتمام حجت کے لیے. باقی جس کو اپنی فکر ہے، گھر سے وقت نکلتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، عمر کے سہارے میں آخرت کی فکر اگر ہے تو مزید مسائل بعد میں ہوتے ہیں. بیٹھے میرے پہ نہیں تو دارالفتاؤں میں بھیجے. کس مریض کے لیے کرسیوں پہ نماز ہے؟ یہ تو سارا دین ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے. دین کے بارے ہر آدمی مفتی ہے جی. جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو پاکی ناپاکی معلوم نہیں، جنہوں نے کبھی دین کہیں جا کر کسی تعلیم گاہ میں سیکھا، وہ بھی مسجد کے اندر ادھر کھڑا ہو جائے گا، ادھر کھڑا ہو جائے گا، ہنگامہ کریں گے. خاص طور پر اگر 4 پیسے ہوں، اور خاص طور پر اگر کوئی بیٹا کسی اچھی پوسٹ پر ہے اور 4 دن رہے اور خوف خدا نہ ہو تو پھر تو پورا فلون بنا ہوگا. ہوئے 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 جو بدماشیاں مسجدوں میں اور دین کے بارے کرتے ہیں، الیاذ باللہ. جی ہاں جی، سارے یورپ کے اور یورپ کی تہذیب کے غلاموں کے بچے شادی بیاہ میں سب عورتوں کے اور معاشرے کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. لیکن ایک امام کی اصلاح کرنے کے پیچھے لگے ہوئے. مولوی صاحب نے دعا کیوں لمبی کرا دی، نماز کیوں لمبی کرا دی، چھوٹی کیوں کی ہے، فلاں کیوں کی ہے. اپنے وزیروں کو بھی کیوں کہو، وزیر اعظم کو بھی کیوں کہو، پوری امت مسلمان کے لیڈروں کو کیوں کہو. بہت سے کام کیوں کہنے والے ہیں، ادھر کیوں نہیں. پورے غزہ فلسطین کے بچے عورتیں قتل ہو گئے، وہاں یہ سارے پاکستان کے اور پوری امت مسلمان کے بوڑھے جن کی 63 سال عمر کیا ہو گئی، پوری سنت عمر پوری ہوگی، سارے روڈوں پہ نکل جاتے ہیں کہ ہم مریں گے، ہم نے نہیں بچنا، ہماری سنت عمر پوری ہو گئی، ہم مسلمان ہیں، ہم غزہ فلسطین کے بچوں کے حق میں خاموش نہیں رہ سکتے. پوری مسلمان حکومتیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ہم اپنی حکومتوں کو ووٹ نہیں دیں گے. پتہ تو چلتا کہ واقعی دلیر ہے، مزہ آ جاتا. کیوں بھائی؟ کوئی 500,000 بوڑھا بھی شہید ہو جاتا. شہادت تو پیٹنے کی چیز نہیں، مانگنے کی چیز ہے. سن رہے ہو، سو رہے ہو؟ صرف جائیدادوں پر اور کیسوں پر اور عدالتوں پر اور مسجدوں میں اور ادھر ادھر شادی بیاہ میں ہنگامے کرنے. دعا کرو اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین. تو بھائی یہ سبزیاں، گوشت، کپڑا، رہائش، یہ سب ضرورتیں جسم کی ہیں. اس کے لیے کتنی محنت، کتنی او بھگت، بوڑھے جوانوں کا کتنا پیسہ، اولاد کو بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے، خود بھی اسی پر ہے، ہر وقت اسی کی جمع تفریق. منع نہیں ہے، جائز حد تک جسم
بھی اللہ کی نعمت. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جسم تو نقلی انسان ہے، اصلی انسان تو اس جسم کے اندر روح ہے، اور وہ روح جو ہے اس کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا تو روٹی کپڑا جوتا سبزی فروٹ پینشن سب کچھ. اس روح کی غذا کیا؟ روح کی غذا قرآن ہے. قرآن کتنے بچوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، جوانوں نے پڑھا، اور روزانہ کتنے پارے پڑھتے ہیں؟ آپ کا جسم کافی بھاری، ہمارا دوست بھی ہیں، آپ تو 6 پارے پڑھتے ہوں گے. 1 پارا پڑھتے، شکر الحمدللہ. 1 پارا پڑھنے والا بھی مسلمان قابل تعریف. جو اس زمانے میں 1 پارا پڑھتا ہے وہ بھی قابل شاباش. لیکن اتنے مسلمان آپ کو گھر میں بہویں بیٹے مل جائیں گے جو قرآن پاک ساری زندگی پڑھے ہوئے ہیں، اور پڑھے ہوئے ہیں تو کھولتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں. اور زندگی بھر انہوں نے کسی ماہر عالم قاری مفتی کو اپنا قرآن چیک نہیں کرایا. میڈیکل چیک کے لیے 50,000 2 لاکھ روپیہ ہے، ڈاکٹروں کی فیس ہے. کسی عالم مفتی کی خدمت کر لیں اور اپنی زندگی کا ذرا روحانی میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، اور ذرا عالم مانگے گا نہیں. پھر بھی آپ کو بڑے اعتراضات ہیں علماء پر. عالم سے آپ مشورہ کریں، نہیں مانگے، کرتے ہیں. میرے پاس یہاں روز مسئلے پوچھتے ہیں، کتنا مجھے دیتے ہیں پیسے؟ نہیں مگر. اور ڈاکٹر سے جا کر کہو کلینک میں مشورہ کرو یہ بیماری، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے. ہم اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ اور پروفیسر، جا کر کرو جی. صرف نسخہ لکھے گا، 2 سے 5 منٹ دے گا، اس کے بھی پیسے. اور سارے چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں. کبھی یہ چاہے کہ ہمارے بیٹے عالم مفتی شیخ الاسلام بن جائے، شیخ التفسیر بن جائے، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائے، تراویح میں قرآن سنائیں، سارا قرآن پھیلے، اور قیامت کے دن یہ بچے کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، میری وجہ سے میرے بچوں کی بخشش ہو. دھیان سے بیٹھ جا بھائی، بعد میں آ کر آگے کنے پھلانگتے آ رہے ہو. پہلے آنا جو ہے میری طرف جی. روح کی غذا کیا ہے؟ اونچی بولو، اونچی بولو. آج تہیا کرتے ہو کہ کھانا دن میں 3 ٹائم کھاتے ہیں، اور جو اصلی انسان روح ہے اس کو بھی ناغا نہیں کریں گے، اس کی خوراک دیں گے. قرآن بلا ناغا. عام آدمی کے لیے کم سے کم خوراک روح کی 1 پارا. عالم اور مفتی اور حافظ کے لیے کم سے کم تلاوت. امام غزالی لکھا ہے 3 پارے. کوئی 10 پارے کرتا ہے، 20 پارے کرتا ہے. حضرت عثمان غنی 1 قرآن رات کو ختم اور 1 دن کو ختم کرتا. یہ بہت وہ روحانی طور پر اعلیٰ مقام پہ تھے. نبی کریم رات کو نماز نفل فرض نہیں اتنی لمبی پڑھتے کہ حضور کے پاؤں سوج جاتے. کیا کر رہے تھے آپ؟ کیوں کر رہے تھے؟ وہ جو اصلی انسان ہے روح، اس کو طاقتور بنا رہے. ایک عورت رات کو 2 رکعتیں پڑھتی ہے، 2 نفل، اور ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھتی رہتی، ساری رات گزارتی. جب صبح ہونے لگتی ہے تو جلدی جلدی دوسری رکعت پڑھ کر رونے لگتی. اللہ تیری رات اتنی چھوٹی، سردیوں کی رات، میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی. انہیں راتوں کی لمبی رات پر شکوہ ہے کہ یہ چھوٹی ہے، ہماری رکعتیں پوری نہیں ہوتی. اور آج کی نسل موبائل میں اور ٹی وی میں ہے جی، اور صبح نماز خود کی نہیں، نہ بوڑھے کی نہ جوان کی. اور پھر کہتے ہیں جی پریشانیاں ہیں گھر میں، خون کے چھینٹے ہیں، برکت کوئی نہیں رزق میں. یہ حضرت کو بچو نا، ڈر بڑا لگتا ہے قبر کو، موت کو. قبر اور موت کی خوراک تو آپ لے کر نہیں جا رہے، ڈر تو لگے گا. کیوں بھائی؟ ہاں، ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت اس پل کا نام ہے جو تیاری کر کے جاتا ہے، وہ اس پل کو کراس کرتا ہے تو اللہ سے ملتا ہے. اس کا قبر میں استقبال ہوتا ہے. 25 سال کے بعد پچھلے سال برسات میں جنوبی پنجاب کا قبرستان کی قبریں کھل گئی، سب مٹی ہڈیاں کھوکھلے. ایک قبر میں کفن بھی ثابت ہے، اور حضرت سید اللہ شاہ بخاری کے بیٹے 25 سال ہو گئے فوت ہوئے. ایسا کفن ہے جیسا تازہ، لاش تازی، کوئی مٹی نہ کفن خراب کیا نہ لاش خراب کی. وجہ باپ بھی کتنا عاشق رسول تھا اور خادم قرآن تھا، بیٹے بھی ایسے.
حضرت جابر بن عبداللہ جابر صحابیوں کے والد عبداللہ شہید ہو گئے تھے احد میں، اور ان کو اور ایک دوسرے صحابی دونوں کو احد میں شہداء زیادہ تھے، اور قبریں دو کو ایک قبر میں دفن کیا۔ بیٹے کی تمنا تھی کہ میرا ابا علیحدہ قبر میں، 6 ماہ بعد قبر کھودی تو دونوں لاشیں محفوظ تھی، دونوں صحابی، اور ہلکے سے کان پر تھوڑی سی مٹی تھی، علیحدہ قبر میں دفن کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے 46 سال بعد ایک نہر کھودی گئی اور اتفاق سے وہاں قبر حضرت جابر کے والد عبداللہ کی، 46 سال بعد بھی لاش او بہو ایسا تازہ جسم ہے جیسے دنیا میں ابھی دانت ہو کر بچھایا ہے۔ تو بھائی اصلی انسان کون ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ روح ہے، اور اس روح کی خوراک قرآن ہے۔ قرآن پڑھو گے، اونچی بولو، سمجھو گے؟ کون قرآن سمجھتے ہیں ان سے میں 2-4 آیتوں کا ترجمہ پوچھ لوں، جنہوں نے کم سے کم سفید بالوں والے نے ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ ہمیں پہلے پارے سے آخری پارے تک جو ایت پوچھیں، ہم سورت کا نام بھی ایت کا مفہوم بھی بتلاتے ہیں، ہم نے قرآن سمجھ لی۔ سفید بالوں والے پوچھ لوں، پکی بات ہے۔ اگر میاں فوت ہو جائے، بیوی اور بچے دونوں چھوڑ جائے، تو بیوی کو جائیداد میں کتنا حصہ ملے گا؟ چلو شکر ہے، کچھ الحمدللہ۔ توجہ، اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ توجہ ہے، تھوڑا سبق کچا ہے، میری طرف دھیان دینا۔ قرآن مجید کو پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ایسا ایسا بولیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کو بچوں بوڑھوں میں عام کریں گے، ہر گھر میں، ہر بہو میں، ہر بچے تک پہنچائیں گے۔ جو مدارس یہ کام کر رہے ہیں ان کا بازو بن جائے۔ یہ روح کی خوراک، اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار۔ نبی پاک کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کو نصیحت فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر، آپ کی زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے۔ جب کوئی ضرورت کی بات ہے، دنیا کی باتیں کریں، جائز بات، جھوٹ، غیبت، لگائی بجھائی، فضولیات ہرگز نہیں۔ ابھی میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ بعض اوقات آدمی زبان سے ایسا بول نکالتا ہے وہ اتنا اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، ہوئے 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 بدبودار ہوتا ہے، اور بندے کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ کیا زبان سے نکال دیا، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اتنا جنت سے دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ۔ بعض اوقات کوئی ایسا بول زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کا دھیان نہیں ہوتا، کوئی اچھی بات نکل جاتی ہے، اور وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے بول کہ وہ اس بول کی برکت سے دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ۔ تو کہتے اس لیے کہتے ہیں پہلے بول سوچو، تولو، پھر بولو۔ ہر وقت زبان میں گالیاں، جھوٹ، گائی بجائی نہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا من صامت النجا، جو فضول بولنے سے چپ ہو جاتا ہے وہ کامیاب۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں قریب زمانے میں، حضرت خواجہ خان محمد صاحب، پنیا شریف والے نام سنا، بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم۔ وہ ساری زندگی بولنے ہی نہیں، کوئی ضروری بات کسی نے پوچھی اور نہ کوئی بیان نہ کوئی تقریر، چپ۔ ایک بڑی بات کبھی لوگ پوچھتے تھے حضرت کو نصیحت کریں، فرمایا جنہوں نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھی۔ فضول بولنے سے اگر بند ہو جائیں، طلاقیں کم ہو جائیں، جھگڑے کم ہو جائیں، فضولیات کم ہو، بولیں تو کوئی علم کی بات، عمل کی بات، نبی بولے، نبیوں کے ذریعے دین ہم تک آیا، خیر کی بات بولی۔ چپ رہنے سے خیر کا بول اچھا ہے، اور برے بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ یہ ہے روح کی خوراک۔ موت کی یاد یہ ہے جس کی روح کی خوراک، جس کو جتنی موت یاد ہے اور وہ جتنا گناہوں سے، حرام سے بچتا ہے، ظلم سے، اتنا وہ روحانی طور پر طاقتور ہے۔
اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ایمان روح کی سب سے بڑی غذا ہے. ایمان والا جنت میں جائے گا. تھوڑا سا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہے تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. ہم اس دولت کی قدر کریں جو اصلی دولت. جیسے روح کی یہ خوراکیں ہیں ایسے روح کی بیماریاں بھی ہیں، جیسے جسم کی بیماری، کینسر، ٹی بی، یرقان، شوگر، بلڈ پریشر، کتنے خرچے ہوتے ہیں. روح کی بیماری سب سے پہلے کفر، اللہ اور آخرت کا منکر ہے، نبیوں کا انکار ہے. جیسے یہودی، عیسائی، اسرائیلی، ان کی دولت کو دیکھ کر منہ میں رال نہ آئے. سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہونے والے. روحانی طور پر اللہ نے قرآن میں کافروں کو اور نبی پاک نے حدیث میں مردہ کہا ہے. مردہ کیوں مردہ کہا؟ چلتے پھرتے جو ہے، کھاتے پیتے مردہ کیوں کہا؟ بولو بھائی کیوں مردہ کہا؟ میت کا ہے وجہ چونکہ ان کے پاس روحانی زندگی نہیں ہے، روح مری ہوئی ہے. روح کی زندگی تو ایمان ہے، وہ نہیں ہے. اور روح کی دوسری بڑی بیماری نفاق ہے، منافقت. باہر کچھ اندر کچھ، ظاہر کچھ باطن کچھ، دو رنگی، دوگلا پالیسی. چاپلوسیاں لوگ کرتے اور بڑے فنکار ہوتے. تیسری بڑی بیماری ایسے ہی کینہ ہے، بغض ہے، حرام کھاتا ہے. یاد رکھو غافل ہے. یہ ساری روح کی بیماری ہے. جتنا جس قدر ان بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہوگا اتنا وہ روحانی طور پر کمزور ہے. ہاں جسم جتنا موٹا تازہ. یہ جتنے بیچارے اذان سن کے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، جتنے سود میں حلال میں فرق نہیں کرتے، یہ روحانی طور پر کیا ہے؟ ایمان. تو میں کر رہا تھا کہ ہر چیز کی ایک جسم اور ایک اس کی روح ہے. قربانی کا جسم کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا، دندہ، چوگا، گوشت کے 3 حصے کرنا، کچھ خود کھانا، غریبوں کو کھلانا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جانور ذبح کرنا، یہ قربانی کا. اونچی بولو. اس کی روح کیا؟ اللہ کے ہر حکم پر قربان ہو جانا. اگر کسی کو یہ بھی صاحب حاصل ہے تو اس کو قربانی کی روح حاصل. اگر جانور تو ذبح کیا ہے لیکن نمازیں چھوڑ رہا ہے، سود کھا رہا ہے، عورتیں بے پردہ گھوم رہی، تو اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں. ان کو قربانی کا جسم حاصل ہے، روح حاصل. تو جو قربانی بھی نہیں کرتے اور نافرمانیاں بھی کرتے ہیں وہ جسم اور روح دونوں سے، قربانی کی روح اور جسم دونوں سے معلوم. عید کا جسم کیا تھا؟ 2 رکعتیں پڑھنا، نئے کپڑے پہننا، میٹھی چیز کھا کر آنا. توجہ، چھوٹی عید میں، بڑی عید میں قربانی کے گوشت سے ابتدا کرنا، یہ قربانی کا عید کا جسم. عید کی روح کیا؟ حضور نے فرمایا عید لمن خاف الوعید، جو رب سے ڈر گیا، ہر قسم کے ظلم اور برائی سے بچ گیا، اس کی حقیقی توجہ ہے. روزے کا جسم کیا؟ صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع غروب شمس تک کھانا پینا اور بیوی کو چھوڑ دے. یہ روزے کا جسم بھی فالتو نہیں ہے، جسم کی بھی قیمت ہے، مل ہے. اور ہر چیز کی روح اسی کے جسم میں ملے گی. میری روح آپ کے جسم میں آ سکتی نہیں؟ اونچی بولو. نہیں. اور آپ کی روح میرے جسم میں نہیں. اس لیے روزے کی روح آپ کو روزہ رکھنے سے ملے گی، نماز کی روح نماز سے ملے گی، قربانی کی روح قربانی سے ملے گی. ہر روح جسم میں ہے، جسم فالتو چیز نہیں ہے. اس لیے دین کے جسم اور ان احکام کی صورت کی بھی یوم صاحب قیمت فالتو چیز نہیں ہے. اگر آپ جمعے کے لیے آ بیٹھے ہیں تو یہ فالتو نہیں ہے، یہ بھی قیمتی. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں روح بھی مل جائے، ہم سب جسم پہ نہ رہیں. زکوٰۃ کا جسم کیا؟ حساب کر کے نصاب کے مطابق، اور زکوٰۃ کی روح غریب کی ہمدردی، ہر وقت غریب کے بارے ہمدرد رہے. یہ کیا ہے؟ جہاد کا جسم کیا ہے؟ دشمن کافروں سے لڑنا. اور روح کیا؟ ہر وقت اسلام کو غالب کرنے کی فکر میں ہے. آ جاؤ، اسلام کی روح کیا ہے اور اسلام کا جسم کیا ہے؟ آخری بات کہہ کر اجازت. ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟
بولو ہم کون؟ کلمہ پڑھنے والے کون؟ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا۔ یہ کلمہ پڑھ کر آدمی کس میں آ جاتے ہیں؟ اسلام میں۔ یہ اسلام کا جسم ہے، معمولی چیز ہے۔ اور اسی اسلام کے جسم کی 5 بڑے عمل ہیں، ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور اسی اسلام کا جسم ہے قبر، آخرت، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ہے نا سب کے پاس؟ کہو الحمدللہ، شکر کرو، کیا حاصل ہو گیا؟ جسم۔ اب اس جسم کی روح ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ وہ میں نے ایک حدیث پیش کی ہے کتاب الایمان، امام بخاری نے آخری باب پورے ایمان کی تفصیل اور جتنے باطل اور گمراہ فرقے تھے ان کا رد، اور ایک ایک آیت اور حدیث لائے اور سارے ایمان اور اسلام اور دین کا خلاصہ آخر میں ایک حدیث میں بیان کر دیا، اور اس میں اسلام کی روح کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی روح سن لو، آخری جملہ، اب دین النصیحہ، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ خیر خواہی، کھوٹ سے خالی ہو۔ صحابہ نے پوچھا، صحابہ تو عظیم لوگ تھے، اگر میں اتنی بات بیان کر کے خطبہ شروع کر دوں تو آپ نے نہیں پوچھنا، آپ نے فوراً کہنا الحمدللہ، جلدی جان چھوٹ گئی۔ اور جب میں سلام پھروں گا 2-4 رکعتوں کے بعد فارغ ہوں گا، سلام پھرتے ہی آدھی مسجد خالی۔ صحابہ ایسے نہیں، صحابہ تو فوراً پوچھتے تھے اور سیکھتے۔ جب آپ کی زبان سے جملہ نکلا یار، حضور نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، کھوٹ سے خالی ہونا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ آپ نے آگے 4 جملے کہے، وہ اسلام کی روح ہے۔ الدین النصیحہ للہ، اپنے اللہ سے مخلص ہو جاؤ اور اللہ کے خیر خواہ ہو جاؤ۔ کیا مانا اللہ کے خیر خواہ؟ اللہ کو روٹی کپڑے کا محتاج ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو ماننا، ہر وقت اللہ سے مخلص رہنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، چھوٹا بڑا صدقہ، ہر اچھائی میں ہر برائی سے بچنے میں دل میں ایک ہی لگن ہو کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا، شہرت وہرت کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے مخلص ہونا ہے، اور یہ مسلمان ہونے کی روح۔ فرمایا والی رسول ہی، اللہ کے رسول سے مخلص ہو جاؤ، خیر خواہ ہو جاؤ۔ کیا مانا؟ آج ہم اپنے نبی سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں، کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک پر ایمان لانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچے نبی، میرے ساتھ ساتھ بولو ہے ایمان؟ نبی پاک کی ختم نبوت پر ایمان کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد جو دعویٰ کرے جھوٹا ہے۔ بے شک۔ نمبر 3، نبی پاک کی ایک ایک سنت کو اپنانا، داڑھی سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، لباس تک، شادی بیاہ، خوشی غمی، قدم قدم پر چیک کرے اپنے آپ کو کہ نبی کی فرما برداری میرے میں، میرے بچوں میں ہے۔ یہ ہے نبی سے مخلص ہونا، یہ ہے اسلام کی روح ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے گی اس کی شادیوں میں کنجر نہیں ناچے، ان کی بہن بیٹی بے حجاب بے نقاب بازاروں کی زندگی بنے، وہ داڑھی مڈا کر گٹر میں نہیں بہائیں، وہ یہ فضول جملہ نہیں بولیں گے اور چھڈو جا داڑھی تھوڑا اسلام ہے۔ او بھائی اسلام سارا داڑھی میں نہیں ہے، لیکن سارے اسلام میں داڑھی بھی ہے، پردہ بھی ہے، سچائی بھی ہے، دیانت بھی ہے، نبی کی ایک ایک عزت اور ناموس پر پیرا، نبی کی بیویوں اور بچوں کی عزت عظمت، نبی کے صحابہ اور اہل بیت پر دیوانگی اور پروانگی اور مستانہ پن، ان کے ساتھ پیار۔ ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے تیسرا جملہ کہا والی ائمہ دین، اسلام کی اور دین کی روح، اپنے بادشاہوں سے خیر خواہ ہو جاؤ۔ کیا مانا؟ بلا وجہ بادشاہوں کو لام تان نہ کرو، برائیاں نہ کرو، اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو ان میں ان کی اطاعت کرو، مدد کرو، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے تو ان کو مشورہ دو، ان کو خیر خانہ مشورہ دو۔ اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے لگے تو پھر ساری عوام مل کر احتجاج کر سکے۔ اچھے کاموں میں تائید کرو، ہماری حکومت اچھے کام نہیں کرتی، انڈیا کو شکست دی اور ساری قوم اور حکومت اور فوج اور علماء اور عوام سب ایک اکٹھے ہو کر، تو اچھا کام۔ ابھی عالمی جنگ میں
امن کا نشان بنے، بڑا اچھا کام ہے، نہیں اچھا کام؟ صفائی ستھرائی کے لیے ہماری پنجاب حکومت نے بڑا اچھا کام۔ ابھی کل پرسوں ایک خبر آئی کہ جتنے بھی عوامی جگہ ہیں جہاں مسافر سفر کرتے ہیں وہاں سائے کا انتظام کیا جائے اور پانی کے کولروں اور پنکھوں کا انتظام کیا جائے، کتنا اچھا کام۔ اگر کوئی غلط کام ہے تو ان سے بچا جائے اور ان کو بچانے کی کوشش کی جائے، یہ ہے مخلص مسلمان۔ اور یہ مخلص ہے کس سے؟ حکمران۔ اور چوتھا جملہ، عوام سے، ہر امیر غریب سے مخلص ہو جاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا جان مال عزت کو لوٹو مت، اور ان کو اچھائیوں کی تعلیم دو اور برائیوں سے معاشرے کو بچاؤ، تم سب کے کیا ہو؟ خیر خواہ۔ اس پر ایک بڑی عجیب بات، حضرت جریر بن عبداللہ صحابی ہیں اور اکثر حضور کبھی کبھی ان کو دعوتی خط دے کر بھی بھیجتے تھے، بڑے حسین۔ انہوں نے اپنے نوکر کو کہا جا میرے لیے بازار سے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ سودا کر کے آیا اور جو مالک تھا اس نے مطالبہ کیا رقم کا، ریٹ کرتے رہے، ریٹ کرتے کرتے 300 روپے میں اس دور میں درہم میں وہ گھوڑا دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ اس کو لے کر سودا کر کے حضرت جریر کے پاس آ کہا حضرت یہ میں نے سودا کیا ہے 300 روپے میں اور ان کو پیسے دے دے رکھا۔ حضرت نے اس کے جانور کو دیکھا اور حضرت نے کہا نہیں بھائی یہ آپ 400 میں آپ دیں۔ وہ راضی کتنے مرتا آپ 400 اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی مرضی کا، نہیں 500 ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی مرضی کا 600 ہونی چاہیے۔ حضرت آپ کی مرضی، 800 روپے دلوائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کو 300 دینے پر کیا تھا؟ پیار تھا، تو آپ 800 پہ کیوں چلے گئے؟ فرمایا بات یہ کہ کسی مجبوری سے مجبور ہے، جو 300 میں دے رہا اس کے جانور کی مارکیٹ ویلیو 800 ہے، اور میں جب مسلمان ہوا تھا تو میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو حضور سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کے بارے خیر کھا رہا ہوں، میری اس خیر کھائی کا تقاضا ہے کہ میں اس کی مجبوری سے نجائز پیدا ہوں۔ اس جذبے کا نام ہے اسلام کی روح۔ سارا مجمع وقت کو مت دیکھے، مجھے مت دیکھے، میں بہت گنہگار ہوں۔ اس جملے کو سن کر ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم اس جذبے والے مسلمان بن جائیں تو ہمارے خاندانوں میں، بہوؤں کے، ساس کے، گھر گھر کے، پڑوس پڑوس کے جھگڑے ہوں گے، سارے جھگڑے ختم ہوں گے، جب امن ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں اسلام امن والا دین ہے اور نبی امن والا ہے، مسلم امن والا ہے۔ ہم آج صورت اور بیرون لیے پھر رہے ہیں، چند نعرے، روح ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، تو جسم کا بھی خیال کریں، روح کا بھی خیال کریں۔ میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا، یہ میری گزارش صاحب کو رٹی روٹی تقریریں نہیں ہیں، کیا عید، قربانی اور اسلام، ان کا جسم اور صورت کیا ہے، ان کی روح کیا ہے؟ جن کو جسم حاصل ہے شکر کرو، اور روح حاصل نہیں تو فکر کرو، اور جن کو روح اور جسم دونوں حاصل ہے مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔